بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اس مرحلے میں جناب سلیمان کا کردار بنیادی حیثیت کا حامل تھا۔ انہوں نے ساسانیوں کے سابق دارالحکومت مدائن کو اسلام کی نشر و اشاعت اور تشیع کا مرکز قرار دے دیا۔ جناب سلیمان نے اسلام کے تعارف کے لیے حضرت علی علیہ السلام کو اختیار کیا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گم نہ کر دیں، اور ایرانیوں نے اسلام کی صحیح شناخت کے لیے جناب سلیمان کا انتخاب کیا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کو گم نہ کر دیں۔ نمبر 2، حضرت علی علیہ السلام کی کوفہ میں عادلانہ حکومت، جہاں ایرانیوں کا آنا جانا ہوتا رہتا تھا۔ آپ کے عدل پسندانہ طرز حکومت اور مساوات کے طریقوں نے ان ایرانیوں کو محبت آل رسول کی طرف جذب کر لیا اور اس طرح سے حقیقی اسلام سے آشنا ہو گئے۔ نمبر 3، امام حسین علیہ السلام کا قیام اور ان کے پیغامات بھی ایسے اسباب تھے جس کی وجہ سے ایرانیوں نے بنی امیہ کو اپنے ساسانی حکمرانوں سے الگ نہ پایا، اور انہوں نے یہ جان لیا کہ یہ بھی ویسی ہی ظالم و جابر حکومت ہے، لہٰذا وہ خود بخود اہل بیت علیہم السلام کی طرف کھینچتے چلے گئے۔ اس کے بعد غم انگیز واقعہ کربلا ایک ایسے نور کی جھلک تھی جو ان کے دلوں کو اہل بیت علیہم السلام کی محبت سے منور کر گئی۔ نمبر 4، امام جعفر صادق علیہ السلام کی عظیم علمی اور ثقافتی تحریک کہ جس میں 4000 شاگرد شامل تھے اور سب کے سب شیعت کے عظیم مبلغ تھے، یہ ایک اور مرحلہ تھا جس کی بنا پر ایرانیوں کے دلوں میں شیعت کی بنیادیں مزید مضبوط ہوتی چلی گئیں، کیونکہ کوفہ مدائن سے نزدیک تھا اور بصرہ ایران کی سرحد تھی، لہٰذا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہت سے شاگرد انہی اطراف کے تھے جو کوفہ کی عظیم مسجد میں بیٹھ کر شیعی طرز فکر کی تبلیغ کرتے تھے اور اس کی نشر و اشاعت میں بڑی محنت کرتے تھے۔ نمبر 5، قم وہ مرکز بن چکا تھا جہاں عراق کے جابر حکمرانوں سے بھاگ کر شیعہ پناہ لیتے تھے۔ ایران میں شیعت کے پھیلاؤ میں اس کا بڑا ہاتھ ہے۔ نمبر 6، امام علی رضا علیہ السلام کا مدینہ سے خراسان کا سفر اور ان کی علمی اور ثقافتی تحریک بھی انہی اسباب میں سے تھی، کیونکہ مامون شیعہ ہو چکا تھا اور اس نے امام علی رضا علیہ السلام کو سنیوں کے بڑے بڑے علماء سے بحث و مناظرہ کرنے کی پوری آزادی دے رکھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ جب امام علی رضا علیہ السلام نے اسلامی بنیادوں کے بیان میں حدیث سلسلہ الذہب بیان کی تو 20,000 یا ایک روایت کے مطابق 24,000 راویوں نے یہ حدیث سنی اور اسے لکھا، جبکہ اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد پڑھنے لکھنے والوں کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ جب وہاں موجود مجمع میں 24,000 افراد لکھنے پر قدرت رکھتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ عام مجمع اس سے کئی گنا زیادہ تھا۔ نمبر 7، حجاز سے مختلف امامزادے اور امام علی رضا علیہ السلام کے خاص احباب کا سفر بھی انہیں اسباب میں سے ہے۔ یہ لوگ امام علی رضا علیہ السلام کے عشق میں مدینہ وغیرہ سے ہجرت کر کے ایران آ گئے تھے اور بعد میں ایران کے مختلف گوشوں میں پھیل گئے، اور ان لوگوں کا دوسرے لوگوں سے حسن رابطہ تھا۔ ایران میں اس طرح بھی شیعت بہت تیزی سے پھیلی۔ نمبر 8، ایران میں شیعوں کے بزرگ علماء کا وجود، جیسے شیخ کلینی، شیخ توسی، شیخ صدوق، شیخ مفید وغیرہ، یہ سب اسلام حقیقی یعنی شیعت کی بنیادوں کی حیثیت رکھتے ہیں اور اسے پھیلانے میں پورے خلوص اور جد و جہد سے عملی اقدامات کرتے تھے، جس کی وجہ سے ایران میں مذہب جعفری کی جڑیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئیں۔ اس کے علاوہ حوزہ علمیہ نجف کی تشکیل نے بھی شیعت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ نمبر 9، آل بابویہ
دیالما کی حکومت نے جو شیعہ تھا 4 اور 5ویں صدی کے دوران سیاسی اعتبار سے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس کی حکومت نے ایران میں شیعت کو استحکام بخشا اور اس مذہب کے لیے بڑے نفع بخش کام سر انجام دیے۔ نمبر 10، 8ویں صدی کے اوائل میں سلطان خداوند کا علامہ ہلی کے ہاتھوں شیعہ ہو جانا بھی ایران میں قانونی طور پر شیعت رائج ہونے کا سبب بنا۔ اسی زمانے میں شیعت نے اپنے استحکام کی طرف ایک نہایت مضبوط قدم بڑھایا۔ اسی زمانے میں علامہ ہلی کا حوزہ علمیہ اور ان کی مختلف کتابیں بھی اس مذہب کی تبلیغ میں حصے دار تھیں۔ ان کے اس اہم کردار کو فراموش کرنا ممکن نہیں ہے۔ نمبر 11، 10ویں اور 11ویں صدی میں صفوی حکومت کا ظہور اور اس کے ساتھ شیعہ کے مختلف بزرگ علماء کا وجود، جیسے علامہ مجلسی، میر داماد، شیخ بہائی، یہ بھی شیعت کے لیے ایک سنہرا زمانہ گزرا ہے۔ یہ تمام عوامل اپنی جگہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، جن کی وجہ سے ایران میں شیعت کی بنیاد پڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے ایران کو اس نے اپنے اثر میں لے لیا۔ زرتشتی ایرانیوں کے تشیع میں صرف بیرونی عوامل کار فرما تھے یا اندرونی، یا دونوں؟ شیعہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ دونوں عوامل اس میں شریک ہیں، کیونکہ ایک طرف سے تو ایرانی عوام ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے بے چین تھی اور مختلف بادشاہوں کے ظلم و جور سے پریشان ہو کر ایک عادلانہ نظام کے خواہاں تھے، ایک ایسا نظام جس میں استحصال و غارت گری کا وجود نہ ہو۔ لہٰذا ان وجوہات کی بنا پر ایرانی اندرونی طور پر اس طرح کے نظام کے خواہاں تھے، دوسری طرف خارجی طور پر انہوں نے عدل و پاکی سے آراستہ اور نہایت عالم و مقدس رہبروں کے سائے میں مذہب شیعت دیکھا، لہٰذا وہ اس کی طرف کھنچے چلے گئے۔ ایرانی قوم ایک مکمل آئین اور ایک مکمل عادلانہ نظام کو امام علی علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کے سائے میں دیکھتے تھے، اور ان کے مخالفین کے پاس آئین و نظام کے خلاف نیا آئین پاتے تھے۔ لہٰذا اس بنا پر اندرونی اور بیرونی عوامل نے ایک ساتھ مل کر ایرانیوں کے درمیان ایک عظیم الہی انقلاب برپا کر دیا، اور ان لوگوں نے اسلام کی بہترین راہ یعنی شیعت کو اختیار کیا۔ چنانچہ پیغمبر نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، اسعد العجم بالاسلام اہل فارس، اسلام کے ذریعے سب سے زیادہ کامیاب ہونے والے عجم اہل فارس ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، اعظم الناس نصیبم فی الاسلام اہل فارس، مسلمانوں کے درمیان سب سے زیادہ اسلام میں حصے دار اہل فارس ہیں۔ بعض قرآنی آیتوں کے درمیان ظاہری اختلاف کے متعلق ایک مناظرہ۔ شاگرد: میں جب قرآن پاک پڑھتا ہوں تو اس کی آیتوں کو دوسری بعض آیتوں کے ساتھ مقایسہ کرتا ہوں، لیکن میں ان کے درمیان تضاد پاتا ہوں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ممکن ہے کہ کلام خدا میں اختلاف پایا جائے؟ استاد: خدا کے کلام میں اختلاف ناممکن ہے، اور قرآن کی تمام آیتوں کے درمیان کسی طرح کا تضاد نہیں پایا جاتا۔ لہٰذا ہم خود سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں پڑھتے ہیں، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر قرآن غیر خدا کے پاس سے ہوتا تو وہ لوگ اس میں بہت اختلاف پاتے۔ یہ قرآن کی حقانیت کی ایک دلیل ہے کہ اس کی تمام آیتوں میں کسی طرح کا کوئی تضاد اور اختلاف نہیں پایا جاتا، اور یہی اختلاف کا نہ پایا جانا اس کے معجزہ ہونے کی سند ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کسی بشر کی فکری صلاحیتوں کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ شاگرد: تو پھر میں کیوں بعض آیتوں کے پڑھتے وقت
اس طرح کا احساس کرتا ہوں جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اختلاف ممکن نہیں ہے۔ استاد، آیتوں کے ایک دو نمونے بتاؤ جن میں تمہارے خیال میں تضاد اور اختلاف پایا جاتا ہے تاکہ ان پر غور و فکر کیا جا سکے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔